مجھے اور مریم کو انصاف نہیں ملا۔ میرا اور مریم کا سیاسی قتل کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی اور جج ارشد ملک کے بعد اور کتنی گواہیاں درکار ہیں؟ موسموں کے جبر ناروا کا شکار 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہنے والا یہ شخص کچھ نہیں مانگ رہا، صرف انصاف کی دہائی دے رہا ہے۔ میں محمد نواز شریف نامی شخص کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اس کا سینہ رازوں کا دفینہ ہے۔ وہ قومی سلامتی کے تقاضوں کو کوہنی مار کر پریشر کوکر کا ڈھکن سرکا دے تو زلزلے تھمنے میں نہ آئیں۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ نواز شریف تو سامراجی قلعوں اور جیلوں کی سرگزشت بھی نہیں سناتا۔ 12 جولائی 2017 کو جب باپ بیٹی جاں بلب بیگم کلثوم نواز سے آخری ملاقات کر کے جج بشیر کی سنائی سزا کاٹنے ہسپتال سے ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو میں ان کے ہمراہ تھا۔ لاہور کے ہوائی اڈے پر سینکڑوں اہلکاروں کی ناسائشتہ دھکم پیل انہیں دھکیلتے ہوئے ایک چھوٹے طیارے تک لائی۔ باپ بیٹی کو پہلے اسلام آباد اور پھر اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ کچھ دن بعد رابطہ ہونے پر میں نے میاں صاحب سے پوچھا تو وہ بولے، میرے کہنے کے باوجود انہوں نے مریم کو مجھ سے دور کسی سیل میں ڈال دیا۔ میرے سیل سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ زمین پر ایک پھٹی پرانی بوسیدہ سی دری پڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں جہاز میں سو نہیں سکا تھا، زمین پر ہی لیٹ گیا، جلد ہی نیند آ گئی۔ مریم نے بتایا، میں نے بہت کہا کہ مجھے ابو کے قریب رکھا جائے لیکن کسی نے نہیں سنی۔ سیل میں ایک کھٹارا سی چارپائی پڑی تھی۔ 2 دن پہلے ہی میرے کندھے کی سرجری ہوئی تھی۔ شدید تکلیف ہوئی تو گارڈ سے پوچھا، کیا تکیہ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، تکیے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ نواز شریف اب بھی کچھ نہیں مانگ رہا، صرف انصاف کا تقاضا کر رہا ہے۔ انصاف جو ہر شہری کی طرح اس کا بھی استحقاق ہے اور اس کی بیٹی کا بھی۔ رائے زنی سے گریز کرتے ہوئے انصاف کی اس کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 13 اپریل 2016 کو ICIJ کی ایک رپورٹ جاری ہوئی جو بعد میں پیناما پیپرز کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام آئے۔ وضاحت کرنے پر ICIJ نے معذرت کرتے ہوئے نواز شریف کا نام خارج کر دیا۔ 2,14,488 آف شور کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی۔ پاکستان کی 500 شخصیات کا ذکر آیا۔ کوئی ایک کمپنی بھی نواز شریف کی ملکیت نہ تھی، لیکن اس کے خون کے پیاسوں نے خنجر سان پر چڑھا لیے۔ 22 اپریل 2016 کو وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سے پیناما پیپرز کا جائزہ لینے کے لیے وسیع الاختیار اور بڑا انکوائری کمیشن قائم کرنے کی باضابطہ استدعا کی۔ 3 ہفتے تک اس خط کی کوئی رسید آئی نہ جواب۔ 13 مئی کو سپریم کورٹ نے اس کمیشن کو بے مقصد کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ آگ بھڑکتی رہی، تند خو ہوائیں الاؤ کے گرد رقص کرتی رہیں۔ اگست میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے پیناما کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی۔ دونوں درخواستوں کو فریولیس یعنی فضول، غیر سنجیدہ، اوچھی، ناکارہ، بے معنی اور لغو کہہ کر لوٹا دیا گیا۔ دونوں جماعتوں کو رجسٹرار کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ 184(3) کے تحت صرف بنیادی حقوق کے نفاذ کو دیکھا جاتا ہے۔ 7 اکتوبر کو عمران خان نے اعلان کیا کہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد کا محاصرہ کیا جائے گا۔ انہی دنوں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان کے درمیان رابطے کی ایک خبر آئی۔ 20 اکتوبر کو فضول اور لغو قرار دی جانے والی پیٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ 1 نومبر سے باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو گیا۔ خان صاحب کا گھیراؤ اور دھرنا جشن فتح میں بدل گیا۔ 5 رکنی، 3 رکنی اور 2 رکنی بینچوں کی طلسم ہوش ربا کا باب نہیں کھولتے۔ 20 اپریل کو جزوی عدالتی فیصلے کے بعد
ایک حشر بدامہ JIT بنی۔ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والی 2 ایجنسیوں کے نمائندے اس کا حصہ بنے۔ پر اسرار واٹس ایپ کال کے ذریعے کچھ ہیرے تلاش کیے گئے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 6 رکنی بینچ کو JIT کی مسلسل نگرانی کرنے اور 15 روزہ کارکردگی کا جائزہ لینے کا فریضہ سونپا گیا۔ عملاً سپریم کورٹ تفتیشی عمل کا حصہ بن گئی۔ وزیر اعظم پہلی بار سرکاری اہلکاروں کے سامنے بطور ملزم پیش ہوا۔ مسند انصاف پر براجمان 2 معزز جج صاحبان نے دوران سماعت ملزم کو سسلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے خطابات سے نوازتے ہوئے اشارہ دیا کہ کون سی جوئے انصاف پھوٹنے والی ہے۔ 10 جلدوں پر مشتمل JIT رپورٹ کی پٹاری سے شیش ناگ تو کیا، کوئی مریل سا برساتی کینچوا بھی نہ نکلا۔ برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، لگزمبرگ اور سعودی عرب کو لکھے گئے درجنوں خطوط بے ثمر نکلے۔ نگر نگر بھیجے گئے کھوجی بھی کوئی ثبوت نہ لا سکے۔ البتہ متحدہ عرب امارات نے حسن نواز کی ایک کمپنی کا سراغ لگایا جو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ کبھی نواز شریف اس کے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے۔ کاغذوں میں ان کی ایک تنخواہ بھی مقرر تھی۔ یہ تنخواہ نواز شریف نے وصول نہیں کی، لیکن تھی تو تنخواہ ہی نہ، سو وہ صادق اور امین نہ رہے، عمر بھر کے لیے سیاست بدر ہو گئے۔ تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے نیب کو نواز شریف کے خلاف 4 ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بار نواز شریف کو سزا دینے والے ایک معزز جج کو نیب عدالتوں کا مانیٹرنگ جج بنایا گیا۔ پہلی بار حکم جاری ہوا کہ 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرو۔ نواز شریف اپنی بیٹی مریم کا ہاتھ تھامے احتساب عدالتوں کی راہداریوں کا رزق ہو گئے۔ کرپشن تو ثابت نہ ہوئی، لیکن سزائیں سنا دی گئیں۔ سزائیں سنانے والوں میں سے ایک جج ارشد ملک نے نواز شریف کے گھر جا کر روتے ہوئے اپنی کتھا سنائی، دل کا بوجھ ہلکا کیا اور کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک کہانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب سے سینئر جج، جسے 2-3 ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا، شوکت عزیز صدیقی نے سنائی۔ داستان کی چھان بین کرنے کی بجائے داستان گو کو گھر بھیج دیا گیا، جو آج تک بارگاہ انصاف پر دستک دے رہا ہے۔ ایک بیان میں گلگت بلتستان کے جج رانا شمیم نے بھی کچھ انکشافات کیے۔ وہ توہین عدالت کے گرداب میں غوطے کھا رہا ہے۔ موت پر گواہوں اور نواز شریف کو ملنے والے انصاف کے چیچک زدہ چہرے کے باوجود تمام سزائیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان 500 پاکستانیوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا جن کے نام پیناما پیپرز میں آئے تھے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ عدلیہ اپنی ساکھ اور انصاف کے اعتبار و وقار کے لیے بھی ویسی ہی برق رفتاری دکھائے جیسے اس نے نواز شریف اور مریم کو سزائیں سنانے اور انہیں سیاسی عمل سے خارج کرنے کے لیے دکھائی تھی؟ نواز شریف نے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگا ہے۔ اس انصاف کا پہلا اور آخری تقاضا ان سے ہونے والی ناانصافی کا ازالہ ہے۔ 4 برس سے ان کی اپیلیں التوا میں پڑی ہیں۔ مظلوموں کی داد رسی اور آئین قانون کی سربلندی کے لیے نصف شب کو کھلنے والی مستعد عدالتیں، ان پر بھی ایک نگاہ کرم ڈال لیں۔